کسی بھی بھائی ایک مکان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 4 چیزیں ہوا کرتی ہے. مکان بنانے والا، مکان کس نقشے کے مطابق بنے گا، مکان میں کیا مٹیریل اس کا ہونا ضروری. چوتھی چیز ہے یہ جو مکان بن گیا اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے. اس کا مقصد سب سے اہم چیز یہ ہے، اللہ نے کائنات بنائی بغیر نمونے کے بنائی. اللہ بات واضح ہو گئی کہ کائنات تو نے بغیر نمونے کے بنائی ہے، بغیر آئیڈیل کے بنائی ہے، بغیر مثال کے بنائی ہے. لیکن یہ بتا دے کہ کائنات کیوں بنائی. کیا کہنے، واہ واہ. بھائی جو بھی شے کمپلیٹ کی جاتی ہے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. کائنات گھر بنایا گیا، اس کا مقصد کیا ہے. شیروانی بنائی گئی، اس کا مقصد کیا ہے. لاؤڈ اسپیکر بنایا گیا، اس کا مقصد کیا ہے. اللہ نے کائنات بنائی. اے اللہ تو بتا دے کہ کائنات کس لیے بنائی، کائنات کا مقصد کیا حدیث قصہ نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھو حدیث قصہ. ان اللہ حدیث قصہ میں اللہ فرماتا ہے یقرب السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء والارض ولا عرشا مدیدا. کیا کہنے، سبحان اللہ. ولا شمس مدیدا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا بمحبت هؤلاء الخمسة الذين بھائی کائنات کے خلق کرنے کا مقصد کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کائنات کو اہل بیت کی محبت میں بنایا. جب کائنات اہل بیت کی محبت میں بنائی تب جو ارشاد ہوتا ہے کہ قرابت داروں سے محبت اختیار کرو، تو قرابت داروں سے نہ اللہ کا قرب مراد ہے نہ قریش مراد ہے، بلکہ قرابت داروں سے مراد اہل بیت ہے جن کی محبت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. صلی اللہ علیہ پڑھتے رہتے ہیں. شب جمعہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جہاں اللہ نے خود جبرائیل کے ذریعے پیغام پہنچایا. یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی. میرے جبرائیل جو میرے حبیب سے کہہ دو مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلالت کی قسم، میں نے کائنات یعنی زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، چاند و سورج کی قندیلیں اور دریا میں روانی کشتیاں جاری نہیں کی. یہ سب کے سب ان کے لیے بنائی گئی. توجہ چاہیے، ان کے لیے بنائی گئی. یہ بھی بات واضح ہے کہ جو شے جس کے لیے بنائی جاتی ہے اس کا اس پر اختیار ہوتا ہے. جو جس کے لیے بنائی جاتی ہے اس کا اختیار ہوتا ہے. اللہ نے کائنات کو پنجتن کے صدقے میں بنائی. آیا پنجتن کا کائنات پر اختیار ہے کہ نہیں؟ کائنات کو اہل بیت کے صدقے میں بنائی. کائنات پر اہل بیت کا اختیار ہے کہ نہیں؟ ہاں، اہل بیت نے بتایا زمین پر رہ کر، کبھی سورج کو پلٹا کر بتایا، کبھی چاند کو بتایا، کبھی آسمان سے لباس بنوا کر بتایا، کبھی فرش سے عرش پر پہنچ کے بتایا. ہم ہی وہ ہیں جن کا اختیار کائنات پر ہے. صلوات اور ایک بلند آواز سے پڑھتے رہتے ہیں. مجھے حدیث قصہ نہیں، شب جمعہ ہے سبابت میں 2-4 جملے عرض کرتا ہوں. پیغمبر نے اپنے بدن میں ذوب محسوس کیا. جب ذوب محسوس کیا تو درے زہرا پر اللہ آپ سے پوچھا تھا ذوب مطلب کمزوری. ہم جب اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یا تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا بستر پر آرام کریں گے. بھائی 2 ہی وجہ ہیں. اگر ہم اپنے بدن میں کمزوری محسوس کریں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا بستر پر آرام کریں گے. پیغمبر نہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں نہ بستر پر آرام کر رہے ہیں. بھائی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے پیغمبر طبیب کائنات ہے، پیغمبر کو علاج کی ضرورت نہیں، لیکن کم سے کم آرام تو کر لینا چاہیے. آرام نہیں کرے بلکہ فرماتے فاطمہ اپنی چادر لے آؤ مجھے اڑا دو. یہ ذوق رسالت بھی عجیب ہے. چادر لے آئی اور یہ ساری باتیں سنی ہوئی ہیں. چادر اوڑھنے کے بعد اتنے میں شہزادہ حسین ہے ان یہ شموندے کے راہیت طیبتن کا نہ راہیت ہو جد رسول اللہ. ماں کو سلام کیا، اماں آپ پر آپ کا میرا سلام. میں آپ کے نزدیک اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام ہے تو بھی یہی گفتگو. پیغمبر اسلام کے بھائی علی مرتضیٰ ہے تو بھی کہ سب نے یہی کہا کہ چادر کے نیچے میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس
करो, अपने नाना की खुशबू महसूस करो। जब तक पैगंबर तन्हा थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए तो बात समझ में आती है कि पैगंबर तन्हा है, इमाम ने कहा कि मैं चादर के नीचे अपने नाना की खुशबू महसूस करूँ। अब चादर के अंदर दो शख्सियतें हो गई, पैगंबर इस्लाम और इमाम हुसैन। अब इमाम हसन आए तो कहना चाहिए कि मैं चादर के नीचे अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ और अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, जबकि दो शख्सियतें हैं। उसके बाद इमाम हसन भी आ गए। अब अली मुर्तज़ा है, कहना चाहिए कि चादर के नीचे अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूँ और अपने बेटों की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जो भी आता है वो ये कहता है कि मैं चादर के नीचे अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, चादर के नीचे अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, चादर के नीचे अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। जबकि तीन शख्सियतें हैं। अजब ने इमाम फरमाए कि अगर खुशबुओं में इख्तिलाफ होता तो सबके नाम लिए जाते। अगर खुशबुओं में इख्तिलाफ होता तो नाम सबके लिए जाते हैं। यहाँ सब खुशबू एक जैसी है, तो जिनकी खुशबुओं में इख्तिलाफ नहीं होता उनके किरदार में कैसे इख्तिलाफ हो सकता है? यहाँ सारी खुशबू पैगंबर आए, आने के बाद अल्लाह ने फिर कसीदा पढ़ा कि कायनात मैंने पैगंबर के सदक़े में खल्क़ की, पैगंबर और अहले बैत के सदक़े में खल्क़ की। मैंने अर्ज़ किया था कि जो चीज़ जिसके लिए बनाई जाती है उसका इख्तियार होता है। कायनात को पैगंबर के लिए बनाया और अहले बैत के पैगंबर के लिए बनाया। मैंने अभी अर्ज़ किया, क्या कोई दलील है कि जिनका इख्तियार कायनात पर हो? भाई क्या कोई दलील है कि जिनका इख्तियार कायनात पर हो? इतनी मिसालें दे दी। उसमें एक और मिसाल है कि जब पैगंबर मेराज पर गए थे, के वाक़े सुने हुए, जब पैगंबर मेराज पर गए थे, मेराज हुई थी, तो कुरान में इरशाद होता सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु बसमीउन बसीर। पैगंबर को जब अर्श पे बुलाया गया, आप सुनते रहते क्या? वज़ू का पानी बहता रहा, बिस्तर की गर्माहट बांधी रही, जंजीरें दर हिलती रही, और जब वापस आ गए तो वही सारी चीज़ें मौजूद रही कि नहीं? कहा जाता कि ये कैसे हो सकता है कि पैगंबर अर्श पर चले जाए, अंबिया से मुलाकातें भी करें, नमाज़ें भी पढ़ाएं, सलाम और जवाब भी हो, और वापस आए तो वज़ू का पानी बहता रहे, बिस्तर की गर्माहट बांधी रहे, जंजीरें दर हिलता रहे? ये कैसे हो सकता है? ये क्यों हो सकता है कि अल्लाह ने पैगंबर के सदक़े में कायनात बनाई? पैगंबर है रूहे कायनात, पैगंबर है रूहे कायनात। इंसान के बदन से अगर रूह निकल जाती है तो इंसान का बदन मुर्दा हो जाता है। पैगंबर है रूहे कायनात। पैगंबर को जब अल्लाह ने अर्श पर बुलाया था तो उतनी देर के लिए कायनात ठहर गई थी। क्या कहने? वाह वाह वाह। अच्छा, ये पैगंबर को शरफ हासिल है। मुझे मेराज पढ़ने की शौक नहीं, न वक्त है न उसके सर में, लेकिन आ गई बात तो असल पैगंबर को अल्लाह ने शरफ दिलाया। जैसे मेराज पैगंबर को हुई, किसी और को नहीं। अच्छा, बरादरान कहते हैं मेराज इसलिए कबूल नहीं करते क्योंकि बहुत सारे मसाइल हम कहते हैं पैगंबर को रूहानी मेराज है, जिस्मानी मेराज नहीं हुई। जबकि कुरान में वाज़ेह है, अल्लाह कह रहा मैंने अब्द ही यानी अब्द को बुलाया है। वरना मोहम्मद कह सकता था, वरना ताहा कह देता अल्लाह, मुज़म्मिल कह देता, मुदस्सिर कह देता, बशीर कह देता, नज़ीर कह देता। इतने नाम पैगंबर के थे, कोई नाम ले लेता, कुछ ना कहा, लेकिन फरमाया अब्द ही, अपने आप को ले गया। आप कहते हैं रूह और जिस्म के मजमूए का नाम, रूह और जिस्म के मजमूए का नाम है अब। पैगंबर को बुलाया, और जो बुलाया कि मंजिल ऐसी आई कि जहाँ सैयदुल मलाइका जैसा फरिश्ता कहता है या रसूलल्लाह ये मेरी आखिरी हालत है, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर आगे बढ़ूंगा तो बालों पर चल जाएंगे। मैं कहूँगा जिब्राइल परेशानी किस बात की? कहा कि तुम्हें नहीं पता है ये मेरी आखिरी हद है। ठीक है आखिरी हद है, लेकिन ये तो देखो कि किसके साथ हो, ये तो देखो किसके साथ हो। उसके साथ हो जो रहमतुल लिल आलमीन है। भाई जो खैरों के लिए रहमत हो, क्या वो सैयदुल मलाइका जैसे फरिश्ते के लिए रहमत नहीं बन सकता? क्या कहने? वाह वाह वाह। जो काफिरों के लिए रहमत हो, जो मुश्रिकों के लिए रहमत हो, जो खैरों के लिए रहमत हो, क्या वो जिब्राइल के लिए रहमत नहीं? रहमत बन सकता और है, लेकिन जिब्राइल बताना चाहते हैं ये मेरी आखिरी हद है, और दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ जो भी हद से आगे बढ़ता है उसे रहमतुल लिल आलमीन भी नहीं बचा सकता। क्या कहने? अल्लाहुम्मा सल्ली
علی محمد و آل محمد. اب جبرائیل ادھر رہ گئے، پیغمبر ادھر گئے، نور کے دریا نے پیغمبر کے قدموں کا بوسہ دیا، نور کے دریا نے پیغمبر کے قدموں کا بوسہ دیا. اب پیغمبر ہے، نور کا دریا ہے، پیغمبر کی تنہائی ہے، پیغمبر ہے، نور کا دریا ہے، پیغمبر ہے اور کوئی نہیں. اللہ نے دیکھا میرا حبیب ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ پیغمبر تنہا ہے تو اللہ نے ایک لہجہ بنایا، پوری کائنات میں نظر دوڑائی کہ کون ایسا ہے جس سے محمد سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کیا کہنے بابا. اللہ نے پوری کائنات میں نظر دوڑائی کہ کون ہے جس سے محمد سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو اللہ نے دیکھا علی ہی وہ شخصیت ہے کہ جس سے محمد سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لہٰذا اللہ نے کسی اور کا لہجہ نہیں اپنایا بلکہ لہجہ علی کی آواز دی، ادنو منی ادنو منی ادنو منی. میرے حبیب میرے قریب اور آجا، میرے حبیب میرے قریب اور آجا، محمد میرے قریب اور آجا. کس سے کہا جا رہا ہے؟ بھائی محمد سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے قریب آجا. ہم نماز پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ. روزہ رکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ. حج انجام دیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ. جتنے بھی اعمال حسنہ انجام دیتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. بھائی کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے قرب کو چاہے اسے محمود کہتے ہیں. محمود کو جس کی قرب کی ضرورت ہے اسے محمود. کیا کہنے بابا. سبحان اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہاں اللہ نے لہجہ علی کا اپنایا. جب یہ حالانکہ عشق جب پیغمبر واپس آئے تھے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اللہ سے باتیں کی کس کی زبان میں؟ آپ نے خود فرمایا لسان علی کو بتائی. علی کے لہجے میں گفتگو ہوئی. جب یہ بات بیان کی جاتی ہے تو آج یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر علی کے لہجے میں گفتگو کرتے. اچھا پیغمبر علی کے لہجے میں گفتگو نہیں کرتے تو آپ بتائیے جناب موسیٰ اللہ سے کلام کرتے کہ نہیں؟ کلیم اللہ لقب ہے. وہ ایک دور پر جاتے تھے اللہ سے باتیں کرتے تھے کہ نہیں؟ کس کے ذریعے باتیں کرتے تھے؟ بھائی درخت کے ذریعے باتیں کرتے تھے کہ نہیں؟ درخت کے ذریعے اللہ موسیٰ سے باتیں کرے تو سمجھ میں آ جائے، لیکن بھائی اللہ اگر محمد سے علی کے لہجے میں باتیں کرے تو سمجھ میں نہ آئے. کیا کہنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزو یہ بات طے ہے کہ کائنات ان کے صدقے میں خلق ہوئی تو ان سے محبت کی جائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فی القربہ. تیسری بات یہ تھی کہ ان سے کیسے محبت کی جائے. بھائی تین باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ قرابت داروں سے مراد ہو، دوسرے یہ کہ قرابت داروں سے محبت کیوں کی جائے، تیسرے یہ کہ قرابت داروں سے محبت کیسے کی جائے. توجہ چاہیے ان سے محبت کیسے کی جائے. اسی آیت میں واضح ہو جاتا ہے کہ ان سے محبت کیسے کی جائے. پڑھیے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے بہتر جانتے ہیں. اللہ صالحکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ. لفظ فی آیا جبکہ من آ جانا چاہیے. عام طور پر بھائی سے مراد من معنی سے ہوتا ہے. حروف جارہ میں ایک من ہے جس کے معنی سے ہوتے ہیں. ترجمہ یہی تو کیا جاتا ہے قرابت داروں سے محبت کرو، نہ کہ قرابت داروں میں محبت کرو. کیا کہنے واہ واہ واہ. فی القربہ ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ قرابت داروں میں محبت کرو، نہیں قرابت داروں سے محبت کرو. جب ہم نے علماء سے معلوم کیا کہا کہ یہ حرف فی میں وسعت ہے، یہ فی جو ہے اس میں بہت زیادہ وسعت ہے. اور ایک مثال سے بات واضح کی جاتی ہے کہ الماء السمک فی الماء. توجہ چاہ رہا ہوں. السمک فی الماء ایک مشہور مثال ہے کہ مچھلی پانی میں ہے. کیا مطلب؟ السمک فی الماء مچھلی پانی میں. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی کو پانی سے ایسا گہرا ربط ہے اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے. کیا کہنے واہ 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 واہ. سبحان اللہ. مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مردہ ہو جائے. جیسے مچھلی کو پانی سے ربط ہوتا ہے ویسے ہی ہم کو اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے. کیا کہنے واہ واہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسے مچھلی کو پانی سے محبت ہے ویسے ہی ہمیں اہل بیت سے محبت ہونا چاہیے. ویسے ہمیں اہل بیت سے محبت ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت اہل بیت کے لیے نہیں اپنے لیے کرتے. سچائی. اہل بیت سے محبت اپنے لیے کرتے ہیں اہل بیت کے لیے نہیں. ہم بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں. فرش اعظم پر کیوں آتے ہیں؟
ہمیں اولاد نہیں اللہ اولاد نہیں دے، ہمارے جاب نہیں ملی جاب مل جائے، اور بہت سارے مسائل لے کر ہم فرش پہ آنا بھی چاہیے، لیکن تھوڑا سا اگر نظریہ بدل دے تو اگر ہمیں دولت کی چاہت ہے دولت مل جائے گی، اگر ہمیں علم کی چاہت ہے علم مل جائے گی، اگر ہمارے پاس گھر نہیں گھر مل جائے گا، اگر ہمارے پاس اولاد نہیں اولاد مل جائے گی، بس یہ ہو کہ اہل بیت سے محبت اہل بیت کے لیے ہو، اپنے لیے نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، نجف میں ایک شخص تھا، اس نے علماء سے ذاکرین سے سن رکھا تھا کہ جو اہل بیت کی شان میں شعر کہتا ہے اسے جنت میں بیت ملتا ہے، اس نے سن رکھا تھا، شاعر نہیں تھا، سن رکھا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں مدح خانی اور یہ شعر کہنا اتنا اچھا ہے کہ ایک بیت کے بس میں ایک بیت جنت میں ملتا ہے۔ اب شاعر تو تھا نہیں لیکن جنت میں گھر چاہیے، بہرحال اس نے کوشش کرنے کے بعد ایک شعر کا قصیدہ تو بہت دور شعر کا شعر کہنے کے بعد نجف ارشد پہنچا، نجف ارشد پہنچنے کے بعد اس نے شعر پڑھا۔ اب پہلا شعر اس نے کہا ہوگا کیسا مصرع ہوگا، کیسی بحر ہوگی، کیا ردیف ہوگی، وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس نے یہ پڑھا فانوس ٹوٹ کے زمین پر آیا، جیسے زمین پر آیا اس نے سینے سے لگایا چلا گیا۔ اب یہ مشہور نجف میں ہو گیا کہ ایک شخص ہے جو شاعر نہیں ہے، اس نے شعر کہا اسے فانوس ملا۔ ایک شاعر کے بہت بڑے شاعر، ایک نام تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ یہ تو شاعر بھی نہیں، اس نے شعر کہا اسے فانوس مل گیا، ہم نے تو نہ جانے کتنے شعر کہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، آج تک کچھ نہیں ملا۔ پھر کہا کہ چلو آج ہم ایک کلام کرتے ہیں مسجع اور بہترین کلام کریے، ہو سکتا ہے اس کے بس میں امام ہمیں بھی عطا کرے۔ بہترین کلام کہنے کے بعد اب تنہا نہیں گیا، ساتھ میں 2-4 لوگوں کو لے کر گیا، لے جانے کے بعد اب قصیدہ پڑھا، مطلع سے شروع کیا، مقطع تک پہنچ گئے، لیکن ابھی کچھ نہ ملا۔ جب کچھ نہ ملا مایوس ہو گئے، مایوس ہو کر پلٹنے کے بعد بستر پر آئے، اور جب بستر پر آئے تو کیا دیکھا کہ امام تشریف لائے اخوان نے، اور آنے کے بعد کہا کہ تم ناراض ہو مجھ سے؟ کہا کہ مولا ناراض میں خوش قسمتی ہے آپ سے ملاقات ہوئی، ناراض تو نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ایک شخص نے ایک شعر کہا وہ صحیح نہیں تھا، اس کو آپ نے فانوس دے دیا۔ میں نے زندگی بھی شاعری کی ہے اور ایک تو بہترین کلام کہا اور آپ مجھے کچھ نہ عطا کیا۔ امام نے کہا کہ تم سوچ لو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہا کہ اس نے جو شعر کہا وہ ہمارے لیے کہا تھا، تم نے جو کلام کہا تھا وہ فانوس سے لیے کہا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ آپ نے فرق دیکھا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجلس کیجئے تو اہل بیت کے لیے کیجئے، اپنے لیے نہ کیجئے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، حق ہے۔ تو اہل بیت کے لیے بانٹیے، اپنے لیے نہ بانٹیے۔ آپ جو بھی پروگرام کریں اہل بیت کے لیے کریے، اپنے نہ لیں۔ اگر آپ ان کے ہو جائیں گے تو پھر جو چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ بے شک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس آپ ان کے ہو جائیے، آپ محبت کریں ان سے کریے۔ ایک مثال اور واضح کرتے، آپ ان کے ہو جائیے۔ ایک خاتون کی حدیث کا نام جناب حفصہ سنا ہے، حبش میں رہنے والی ہے، لیکن حبش کی ساری دولت حکومت چھوڑ کر در زہرا پر آ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ ان کے ہو جائیے کہ آپ جو چاہیں گے وہ عطا کریں گے۔ جب در زہرا پر تو کیا شرف ملا، آپ سنتے رہتے ہیں قرآن میں گفتگو کرتی ہیں، اور شہزادی کا شرف ہے کیا سنیں، جیسے ماں کہتے ہیں خود مثلاً پیغمبر کی بیٹی بہن کہتی ہے، اور بہت سارے شرف۔ روایت میں ملتا ہے مدینے کا ایک یہودی تھا شمول، اس کو جب معلوم ہوا کہ پیغام پہنچوایا فضا سے کہ فضا تم در اہل بیت پر رہتی ہو، غربت کی زندگی گزار رہی ہو، اتنی بڑی دولت ثروت کو چھوڑ کر تم در صحرا پر آتی ہو، فاقے کی زندگی گزار رہی ہو، آ جاؤ ہمارے گھر پر، اچھا لباس دے دیں گے، مرغ یعنی عزت پر لباس ملے گا، اچھی غذائیں ملیں گی، جو کچھ چاہو گے وہ ہم عطا کریں گے۔ فضا نے پیغام پہنچوایا، جاؤ سے کہہ دو کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بعض روایت میں شہزادی کی خود روبرو گفتگو ہوئی اور فرمایا کہ شمول سے تم مجھے دولت کی لالچ دے رہا ہے کہ میرے گھر آ جاؤ ہم تمہیں دولت دے دیں گے، جو تم سوچ رہے ہو وہ سب ہمارے پاس ہے، جو تم سب سوچ رہے ہو وہ ہمارے پاس ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم سوچتے ہو کہ ہم تنگ دستی کی زندگی گزارتے ہیں، بظاہر تنگ دستی کی زندگی ضرور گزارتے ہیں،
کیا کہنے واہ آل محمد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتے. آل محمد مظلوم ہے اور مختار ہے. کبھی بھی مجبور نہ سمجھیے گا. جناب فضا نے کہا تم ہمیں مجبور نہ سمجھو. تم سوچتے ہو کہ ہم تنگ دستی کی زندگی گزارے. ہم اگر چاہے تو یہ دیوار سونے میں تبدیل ہو جائے. کیا کہنے واہ واہ اشارہ کیا تھا کہ دیوار سونے میں تبدیل ہو گئی. کیا کہنے اللہم صلی علی محمد و سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے اہم چیز ہے آپ ان کے ہوئے بے شک اور یہی مجلس کا مقصد ہے. جو بھی عمل انجام دی محبت اہل بیت بہت بڑی نعمت کا نام ہے. سید سجاد نے جب خطبہ دیا تھا تو اس میں آپ نے بیان فرمایا اوتینا ستن و کسنا سبن. اس میں فرمایا اوتینا العلم والحلم والفصاحت والسماحت والشجاعت. اس میں فرمایا والمحبت فی قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں. اللہ نے کسی اور نے نہیں. سید سجاد فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور ان 6 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ ہماری محبت مومنین کے قلوب میں رکھی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا. ہم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا. امیر کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اگر میں مومن کی ناک پر ضرب ماروں اس لیے کہ وہ مجھ سے دشمنی کرے. اگر میں مومن کی مثال سمجھانے کے لیے اگر میں مومن کی ناک پر ضرب لگاؤں تلوار لگاؤں کہ وہ مجھ سے دشمنی کرنے لگے تو وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا. اور اگر منافق کو کائنات کی ساری نعمتیں اڑائیں تو کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے تو وہ محبت نہیں کرے گا, مجھ سے دشمنی کرے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت وہی کرتا ہے جو مومن ہوا کرتا ہے. اہل بیت سے محبت وہی کرتا ہے مومن ہوا کرتا ہے. تو ایک علامت ہے اہل بیت سے محبت کرنے کی مومن کی. دوسری علامت سنیے بہت مشہور واقعہ بارہ سنا ہوا. پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک مومنہ آئی. آخری بات آنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے, یہ تمہارا بچہ نہیں ہے. آپ عالم الغیب ہے, غیب کی باتیں جاننے والے ہیں, آپ مجھے بتا دیجئے کہ میرا بچہ ہے کہ نہیں. پیغمبر خاموش ہے. پھر خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ بتائیے کہ یہ میرا بچہ ہے کہ نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی خاموش ہے. پھر خاتون پوچھتی ہے یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ بتائیے میرا بچہ ہے کہ نہیں. پھر نبی خاموش. اب تیسری بار پوچھنا چاہتی ہے. روایت میں ملتا ہے کہ در کھلتا ہے. در کا کھلنا تھا. شہنشاہ کربلا آمد ہوئی. شہنشاہ کربلا امام حسین کو آتا ہوا دیکھ کر اللہم صلی علی محمد و ایسے ہی حسین ابن علی کو آتا ہوا اس بچے نے دیکھا. اب بچہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. جیسے ہی کھڑا ہوا خاتون نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے کہ یہ میرا بچہ ہے کہ نہیں. لوگ تانا دیتے ہیں. پیغمبر نے کہا جا تیرا بچہ ہے. جا تیرا بچہ ہے. کہا یا رسول اللہ اس سے پہلے میں بار بار آپ سے پوچھ رہی تھی آپ نے نہیں بتایا. آپ کیسے بتا دیا یہ تمہارا بچہ ہے. کہا کہ تم نے نہیں دیکھا. جیسے ہی میرے بیٹے حسین کو دیکھا اس بچے نے تو یہ بچہ احترام میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. کیا کہنے بابا یہ بچہ احترام کرتا ہوا نظر آیا. یعنی اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حسین اور اہل بیت حسین سے وہی محبت کرتا ہے جس کی طہارت کیا کہنے بابا بابا سبحان اللہم صلی علی محمد و محمد. جس سے محبت وہی کرتے ہیں جن کے پاس طہارت ہوتی ہے. تو یقیناً اہل بیت کی محبت بڑی نعمت ہے. بہت عظیم نعمت ہے محبت. یہی سہارا ہے ہماری بخشش کا. اعمال ضروری نہیں قبول ہو جائے. ہاں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ محبت برائے نہ ہو. اعمال سے دوری نہیں عزیز ہو. اعمال بھی ہونا چاہیے اور عقیدہ بھی ہونا چاہیے. اہل بیت سے محبت ویسی ہو جیسی اہل بیت چاہتے ہیں. جیسی اہل بیت چاہتے. میں نے دوران تقریر میں عرض کیا کہ آپ اہل بیت کو ہو جائیں اور اس کے ہونے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کے ہونے کے لیے ثروت کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کے ہونے کے لیے جام و عشرت کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کے ہونے کے لیے کردار کی ضرورت ہے. اہل بیت کے ہونے کے لیے محبت کی ضرورت ہے. اہل بیت کے ہونے کے لیے عقیدہ کی ضرورت ہے. اہل بیت کے ہونے کے لیے عقیدہ کی ضرورت ہے. اہل بیت کے ہونے کے لیے محبت کی ضرورت ہے. اہل بیت کے ہونے کے لیے ثروت کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کے ہونے کے لیے کردار کی ضرورت ہے.
اہل بیت کے ہونے کے لیے کردار کی ضرورت ہے. اگر ہمارا کردار پاک و پاکیزہ ہے تو یقیناً اہل بیت کی محبت ویسے ہم کریں گے جیسے اہل بیت کو کریں گے. بس اصل یا نظر جو سلسلہ جاری ہے یقیناً یہ مجلس حسین ایک علامت ہے اہل بیت سے محبت. مجلس حسین علامت ہے اہل بیت سے محبت کرنے کی. اس کی بھی قدر کیجیے. بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں اس کی قدر آپ فرشتوں سے معلوم ہے. مسلسل علماء سے سنتے رہتے ہیں وہ بہت مشہور واقعی آئے کہ فرشتے جا رہے تھے تو فرش بچا ہوا تھا, اپنے پروں کو مس کیا. مس کرنے کے بعد جب جنت کی طرف چلنے لگے تو جنت کے فرشتوں سے ملاقات ہو گئی. فرشتوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ آج کوئی مخصوص خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے,